تو میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے ڈالا کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے لندن میں ایک سیمینار میں ایک لیکچر دیا تھا 2004 میں. 2 گھنٹے کا لیکچر ہے, نیٹ پہ موجود ہے. اس کا عنوان ہے عظمت انسان اور غفلت انسان. زندہ بیٹھے ہو؟ فیور آف اللہ کے نام سے وہاں پہ موجود ہے, تفصیل سے سن سکتے ہیں. میں اس میں سے 1-2 باتیں آپ کو دوں گا, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں گے. میرے دوستو, رب کائنات کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا دیا. کہہ دیں الحمدللہ. میں نے احسان کیوں کہا, پوری توجہ چاہوں گا. شروع کے 5-4 منٹ میں تیور چیک کرتا ہوں کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے. امید ہے آپ مجھ سے تقریر کروائیں گے. میں بہت شدید تھکا ہوں, گلے سے بھی, اعصاب سے بھی, دل و دماغ سے بھی. آپ اگر تھوڑا سا زندہ ہو کے بیٹھیں گے تو شاید میرا گلا بھی کھل جائے. احسان کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ رب مالک ہے, خالق ہے, قادر ہے, اللہ الصمد بے نیاز ہے. وہ جو چاہتا ہمیں بنا دیتا. کس نے پوچھنا تھا؟ چاہے وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا, ہمیں کوئی درندہ بنا دیتا, ہمیں کوئی پرندہ بنا دیتا, ہمیں کوئی دوپایا چوپایا, کوئی اڑنے والا رینگنے والا کیڑا مکوڑا مکھی یا مچھر بنا دیتا, تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا اللہ تو نے مجھے کیا بنا دیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے پوری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر, اشرف المخلوقات بنا کر, ساری مخلوقات کا امام بنا دیا. پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے. کوئی ہندو ہے تو بھی انسان, بدھ مت ہے تو بھی انسان, یہودی ہے تو بھی انسان, مجوسی ہے تو بھی انسان, دہریہ ہے تو بھی انسان, قادیانی ہے تو بھی انسان, رافضی ہے تو بھی انسان, ملحد ہے تو بھی انسان, سکھ ہے تو بھی انسان, ہندو ہے تو بھی انسان. لیکن اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان, انعام اور عطا, جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا دیا. پھر مسلمان بھی کرۂ عرض پہ بہت ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو زندگی میں کبھی اللہ کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا. ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو زندگی میں کبھی ایک روزہ نصیب نہیں ہوا. ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو قرآن پاک کی ایک سورت بھی نہیں آتی. ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی. سگا باپ مر جاتا ہے, سگی ماں مر جاتی ہے, آج تک جنازہ نہیں یاد کر سکا. دنیا میں اتنا مگن رہا کہ ماں کے جنازے میں بھی ہاتھ باندھ کے چپ کھڑا ہوتا ہے. آج تک جنازہ نہیں یاد کیا, چلو اور کچھ نہیں, ماں کے جنازے میں تو یہ دعا پڑھ سکوں. اور ایسے مسلمان بھی آپ کو کرۂ عرض پر نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو کلمے بھی صحیح نہیں آتے. تو پھر میں کہا کرتا ہوں مجھ پر اور آپ پر, مسجد میں آنے والوں پر, نماز پڑھنے والوں پر, قرآن پڑھنے والوں پر, داڑھی پگڑی والوں پر, قرآن اور حدیث اور علماء اور شریعت سے محبت اور مروت اور چاہت رکھنے والوں پر اللہ کا ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان, انعام اور عطا, جود و سخا کی انتہا ہے
کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کی امت میں سے چن کر اپنے در کی حاضری کی توفیق عطا کر کے صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا دیا۔ یہ تینوں نعمتیں اتنی بڑی لازوال، باکمال اور عظیم المثال ہیں کہ ان تینوں، پوری توجہ میری طرف، ان تینوں نعمتوں میں پوری کائنات کا خلاصہ بند ہے۔ پوری کائنات کا منبع، ماوا، ملجا، میور، مرکز، سراپا ان تین چیزوں میں ہے۔ اگر انسان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے، مسلمان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے، صاحب نماز و قرآن نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے۔ تو رب نے جس کو یہ تین نعمتیں دی، انسان بنا کر، مسلمان بنا کر، صاحب نماز و قرآن بنا کر، اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ یوں سمجھ لو میں نے پوری کائنات کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں، سعادتیں، عفتیں جمع کر کے گلدستہ بنا کر اس انسان کی جھولی میں رکھ دیا۔ اب آؤ موضوع سخن کو شروع کرنے چلا ہوں۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ اللہ، آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ میں نے تین جملے کہے، توجہ رکھنا، بچوں کو یا بٹھا دو یا بھگا دو۔ تین جملے، ہر جملہ کم از کم 1 گھنٹہ چاہتا ہے، لیکن میں صرف پہلے جملے کو ایسے کھولوں گا جیسے گلدستے سے ایک پھول توڑوں گا، اس پھول کی پتیوں میں سے ایک پتی توڑوں گا، اس پتی کی مہکوں میں سے ایک مہک پیش کر کے تمہیں معطر کروں گا۔ صرف پہلا سوال، پہلی بات، اللہ آپ نے ہم سے پہلے بھی مخلوقات بنائی، ہمارے بعد بھی مخلوقات بنائی، ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات بنائی، ہم سے بڑی بھی مخلوقات بنائی، زمین و آسمان، ہوا فضا خلا کا نظام، سمندروں کی مخلوقات، بری اور بحری مخلوقات، ملائک اور جنات، اللہ ساری کائنات بنا کر آپ نے کسی مخلوق کو یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ جنوں میں نے تمہیں غیبی مخلوق بنا کر تم پہ احسان کر دیا، فرشتوں میں نے تمہیں نوری مخلوق بنا کر تم پہ احسان کر دیا، زمینوں میں نے تمہیں وسعت عرضی دے کر تم پہ احسان کر دیا، آسمانوں میں نے تمہیں بلندی دے کر تم پہ احسان کر دیا، پہاڑوں میں نے تمہیں کوہ کرا بنا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں نے تمہیں پر لگا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا، زمین کے طاقتور جانوروں میں نے تمہیں دیو قامت بنا کر تم پہ احسان کر دیا، سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں میں نے تمہیں بڑی جسامت دے کر تم پہ احسان کر دیا۔ اللہ جب ساری کائنات بنا کر احسان نہیں کیا تو پھر انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ مظفر گڑھ والوں، جامعہ مدنیہ والوں، میرے عزیز مکرم، میرے قائد اور سفیر امن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم رحمت اللہ علیہ کی اس یادگار جامعہ مدنیہ اسپورٹس گراؤنڈ مظفر گڑھ کے نوازیوں، جماعتیوں، ان سے محبت کرنے والوں، سفیر امن مولانا خالد مکی صاحب کے چاہنے والوں، میرے جملوں پہ توجہ رکھنا۔ اللہ ساری کائنات بنا کر آپ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں کسی مخلوق پر احسان نہیں جتلایا کہ سورج چاند ستاروں میں نے تمہیں چمک اور دمک دے کر تم پہ احسان کر دیا، پھولوں میں نے تمہیں خوشبو کی مہک دے کر تم پہ احسان کر دیا، بلبلوں میں نے تمہیں خوبصورت چہک دے کر تم پہ احسان کر دیا، سبزہ زاروں میں نے تمہیں خوبصورت لہک دے کر تم پہ احسان کر دیا، زمینوں میں نے تمہیں فروش دے کر تم پہ احسان کر دیا، سمندروں میں نے تمہیں خروش دے کر تم پہ احسان کر دیا، آسمانوں میں نے تمہیں بلندی دے کر تم پہ احسان کر دیا۔ اللہ جب کسی مخلوق پر تو آپ نے احسان نہیں جتلایا تو پھر ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے جواب شکوہ ملتا ہے، میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر اس احسان کو دیکھنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو، اس کی ڈیپ میں، عمق میں، گہرائی میں اگر ہوتا سن ہونا چاہتے ہو، پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ چند منٹ کے لیے دنیا کے جنجالوں سے باہر نکلو،
वुजू करो, मेरा कुरान उठाओ, घर या मस्जिद के कोने में बैठो, सूरह यासीन की तिलावत करो, आखिरी सफे पे जाओ, मेरा अंदाज़े तख्लीक़े कायनात देखो कि मैंने सारी कायनात कैसे बनाई और तेरी जात कैसे बनाई। जो गुंगा ना हो वो कहे सुभान अल्लाह, जिसका मुंह में हो जबान वो कहे सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह लेने देता हो अपना नाम वो कहे सुभान अल्लाह। मैं 10 मिनट के बाद सांस लूं, आपकी एक सुभान अल्लाह ना निकले, इवें लगते जी मेरे को घी दा टीन पे बैठो, तुसा परसों दे भूखे बैठो। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन कर सितम कर हमको मर जाना भी आता है। पूरी तवज्जो रखोगे, मैंने कहा आप जिंदगी में पहली दफा सुनोगे। आपको लोगों ने अल्लाह की शान सुनाई, रसूल की शान सुनाई, खत्म नबूवत की शान सुनाई, अहले बैत की शान सुनाई, साहबा की शान सुनाई, कुरान की शान सुनाई, नमाज रोज़े हज ज़कात की शान सुनाई, माँ बाप की शान सुनाई। मुजफ्फरगढ़ वालों, आज जिंदगी में पहली दफा मैं तुम्हें तुम्हारी शान सुना रहा हूं। अपनी शान पे तो गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो रखना, अल्लाह आपने पूरी कायनात बनाकर किसी पे एहसान नहीं जतलाया, तो हमें इंसान बनाकर हम पे क्या एहसान किया। पूरी तवज्जो मुजफ्फरगढ़ वालों, कायनात के रब की तरफ से मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि अगर इसको देखना, सुनना, समझना, पढ़ना, परखना, इसकी डीप और उमक और गहराई में अगर जाना चाहते हो तो फिर मुझसे क्या पूछते हो। 5 वक्त 5 मिनट निकालो, दुनिया के जंजालों से बाहर निकलो, मेरा कुरान उठाओ, सूरह यासीन की तिलावत करो, आखिरी सफे पे जाओ, मेरा अंदाज़े तख्लीक़े पूरी तवज्जो चाहूंगा, मेरा अंदाज़े तख्लीक़े कायनात देखो। अल्लाह क्या मतलब फरमाया, मैं जब भी किसी चीज को पैदा करने का इरादा करता था, कुरान क्या कहता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। मैं जब भी किसी चीज को पैदा करने का इरादा करता था, मैं उसे इशारा करके कहता था कुन फयकून, वो बन जाती थी। अल्लाह फरमाते मैंने किसी चीज को बनाने के लिए हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया, मस नहीं किया, हाथ पांव नहीं चलाए, मैंने फरिश्ते और जिन्नात नहीं बुलाए, मुमिद्दो मुआमिन नहीं बनाए, इंजीनियर नहीं बुलाए, लेबर नहीं बुलाई। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पढ़, मेरा अंदाज़े तख्लीक़ कायनात क्या था, मैं जब भी किसी चीज को बनाना चाहता था, मैं उसे उंगली का इशारा करके कहता था कुन बन जा फयकून, वो बन जाती थी। मैंने कुन फयकून से पूरी कायनात बनाई। लेकिन अल्लाह फरमाते मेरा बंदा आप तवज्जो कर, जब तेरी बारी आई, अल्लाह फरमाते हैं देखा नहीं, मैंने पूरी कायनात में जो भी बनाया कुन फयकून के आर्डर से बनाया। मैं उंगली का इशारा करके कहता था ओ फला चीज बन जा, फयकून वो बन जाती थी। मैंने जमीनें बनाना चाही, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो पानी पे बिछ गई। मैंने आसमान बनाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो हवा में खड़े हो गए। मैंने पहाड़ बनाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो जमीन में सख्त हो गए। मैंने दरिया बहाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो जमीन को चीर के बहने लग गए। मैंने आसमान पे सूरज चांद सितारे बनाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो बन के चमकने दमकने लग गए। मैंने जमीन पे परिंदे बनाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो बन के उड़ने लग गए। मैंने जमीन पे जानवर बनाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो बन के चलने लग गए। मैंने जमीन पे जिन्नात बनाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो आग से पैदा हो गए। मैंने जमीन और आसमान में फरिश्ते बनाना चाहे, मैंने कुन का आर्डर किया, फयकून वो नूर से पैदा हो गए। लेकिन मेरा बंदा जब तेरी बारी आई, अल्लाह फरमाते मैं तुझे भी कहता कुन फयकून, तू भी बन जाता। तू कोई टिपिकल नहीं था, तू कोई टेक्निकल नहीं था, तू कोई टफ डिजाइनिंग में नहीं था, तू कोई देवकामत नहीं था, तू कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था। न तू जमीनों से पड़ा, न आसमानों से पड़ा, न समंदरों से पड़ा, न सूरज चांद और सितारों सियारों से पड़ा, न जमीन के पहाड़ों से पड़ा, न तू जिन्नात और फरिश्तों से पड़ा। तू तो एक मामूली सी चीज था। मैं तुझे भी कहता कुन फयकून, तू भी बन जाता। लेकिन अल्लाह फरमाते नहीं, मेरा बंदा मेरी अपने साथ मोहब्बत दे, मुरब्बत दे, चाहत दे, तड़प दे, वजद दे, कैफो सुरूर और मस्ती का आलम दे। जब तेरी
باری آئی میں نے انداز تخلیق ہی بدل دیا. اللہ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھ. جب تیری باری آئی قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے ساری کائنات اشاروں سے بنائی مگر تیری ذات اپنے ہاتھوں سے بنائی. شکر ہے نعرہ تکبیر تو کسی کو آتا ہے. اور انہوں نے کہا مولوی صاحب بجلی پہ چل رہا ہے، سانس ہی نہیں لینی. میرے خیال میں آپ بھی تھکے ہوئے لگتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، دعا نہ کر لیں. لگتا ہی میں کو ڈھیر نفیس ہو سفر ہی میں کو ڈھیر کرتے ہیں ودو